ابتدا ہے اس رب جل وعلا کے نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا سے لیکن جس کی کوئی ابتدا نہیں، اور اس رب کے نام سے جو ہر انتہا کی انتہا تک ہے لیکن جس کی کوئی انتہا نہیں۔ امید ہے جناب آپ سب لوگ ہوں گے خیریت سے، زندگی مزے اور سکون سے گزر رہی ہوگی۔ سامعین، انسان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے، بے قاعدگی ہے، آپ کے اندر ایک ارج یا آرگنائزیشن سکلز آپ کی جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، تو اب بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کہ جو کہ عام طور پہ ان لوگوں کو فیس نہیں کرنے پڑتے جن کی زندگی کے اندر کوئی نظم و ضبط ہوتا ہے، یا جن کی زندگی کے اندر ان کو طریقہ آتا ہے مطلب کہ ترتیب سے رہنے کا۔ اب سلیقہ مندی جو ہے نا وہ دو قسم سے آتی ہے، ایک لگن سے آتی ہے اور ایک کچھ لوگوں کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں فال نہیں کرتے ہیں کہ جن کے اندر ان بلٹ سلیقہ مندی ہوتی ہے، جیسے کہ میں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کبھی بھی نہ سلیقہ مندی کا ایسا کوئی شوق تھا، اور اگر میں بالکل آپ سے سچائی سے بات کروں تو مجھے مطلب کہ شوق تو ایک الگ چیز ہے، میرے اندر سلیقہ ان بلٹ کبھی اس طرح سے نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، اور سیکھنا بھی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سیکھنے کے عمل کو بالکل نہ روکیں۔ جو انسان ہر وقت اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جستجو میں رکھتا ہے، اس کی زندگی سے ناکامی جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اچھا، اب جب بات کرتے ہیں ہم ان تمام چیزوں کو، بے ربطگی ہونا، بے قاعدگی ہونا، تو اس کا تعلق ڈائریکٹلی کس سے ہوتا ہے؟ انزائٹی لیولز کے ساتھ۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں، کنٹمپلیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، پروکریسٹینیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لفظ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، اور اصل میں ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آج وہ بھی چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ کی زندگی کے اندر بے قاعدگی ہوتی ہے یا آپ آرگنائز نہیں ہوتے، تو یہ ساری چیزیں لیڈ کرتی ہیں آپ کے انزائٹی لیولز کو بڑھانے میں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر وقت لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی گول نہیں ہے، آپ کامیاب انسان نہیں ہیں، آپ ایک ایسے انسان نہیں ہیں کہ جس کی حالات اس کے قابو میں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار I've got it all together، یہ آپ نے انگریزی فقرہ اکثر سنا ہوگا، I've got it all together، یا my life is set۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو ترتیب سے رکھنے کی کم سے کم ایک امید رکھی ہوئی ہوتی ہے، اگر وہ رکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ اور اچھا، یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آرگنائز نہیں ہیں، قاعدے سے نہیں چل پاتے ہیں، تو کم سے کم آپ اس کی امید رکھیں یا اس کی طرف جانے کی جستجو رکھیں۔ ہاتھ پاؤں اوپر رکھ کے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے میں تو کر ہی نہیں سکتا، تو لیٹس ناٹ ڈو اٹ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے سنت میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اگر ہم دیکھیں، صبح اٹھنے کو بہت انکریج کیا گیا ہے، کیونکہ جس وقت آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کا نیچرل کلاک جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، سورج کیوں صبح نکلتا ہے؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور دن کا آغاز ہوتے ہی انسان کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کی انرجی ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو اچیو کر سکتا ہے۔ اس کا دماغ ایک فرق طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، اس کا جسم ایک فرق طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ نیچرل باڈی کلاک جو ہے وہ مارننگ کا ہوتا ہے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے۔ تو آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے جن کے لیے آپ کو ادروائز زیادہ محنت کرنی پڑے گی، یا اس کے اندر زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑے گی اگر آپ وہ شام کے ٹائم میں فار ایگزامپل کرنا چاہیں یا اچیو کرنا چاہیں۔ اچھا، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو ناکٹرنل ہیں۔ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے، کریٹیو لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا سو جاتی ہے تو ان کے دماغ میں بہت سارے کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں۔ مجھ سمیت ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو رات کے وقت جو ہے جب خاموشی ہوتی ہے یا لوگ بہت زیادہ شور نہیں ہوتا تو وہ بہت بہتر طریقے سے پرفارم کر پاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی کانفلکٹنگ بات بتاؤں، رات کا وقت ہی صرف اس چیز کے لیے معین کرنا میرا خیال ہے یہ بڑی ایک اسٹوپڈ سی بات ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جس وقت آپ تہجد کے لیے اٹھیں، اگر آپ نیت کر لیں تو وہ بیسیکلی آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت پوری دنیا خاموش ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے کام میں برکت ڈالے، آپ کی سوچ میں برکت ڈالے، اس کے ساتھ رابطہ بنائیں، اسپریچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنے مالک کے ساتھ اپنا کنیکشن اچھا کریں، اور اس سے ہدایت مانگیں اور اس سے یہ ہیلپ مانگیں کہ وہ آپ کو آپ کی زندگی کے اندر کچھ آرگنائزیشن بھی لے کر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو راستہ دکھائے کہ کس طریقے سے آپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ جب آپ یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جو ٹائم ہے نا وہ اور زیادہ سیکریٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بے شک 15 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ ضرور اپنی ان تھاٹس کے لیے مختص کریں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایز اے کریٹیو پرسن آپ کو رات کے وقت ہی وہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی تھنگس ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں، اپنے پلانرز بناتے ہیں، ان کے
بزنس ریلیٹڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی. فار ایگزامپل آئی ایم ان کانٹینٹ کریشن, تو کانٹینٹ سے ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں آئیڈیاز اس وقت آ رہے ہوتے ہیں. وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, کیپ اے ٹائم فار اٹ, ڈو ناٹ گو بیونڈ دیٹ ٹائم. اگر آپ نے آدھا گھنٹہ اس کے لیے مختص کیا ہے, وچ از آئی بلیو ویری ہیلدی, ڈونٹ گو بیونڈ ہاف این آور. اور پھر یہ نہ کریں کہ آپ نے جس بھی چیز کے اوپر کام کرنا ہے وہ آپ کا پہلے سے سیٹ ہوا ہوا, رات کو سونے سے پہلے یا پورے گھر کو آپ نے سلا دیا, اس سے پہلے وہ سارا آپ کا جو کارنر ہے وہ آلریڈی سیٹ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اینڈ ٹائم پہ جناب اٹھ کر آئے ہیں, آپ تہجد پڑھ کے ہٹیں اور اس کے بعد اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ جناب میں اب میں پین کہاں سے ڈھونڈوں یا میں اپنا پلانر کہاں سے نکالوں. یور تھنگس شوڈ بی سیٹ فار دیٹ اسپیسیفک پرپز. اور اس کے بعد آپ اس آدھے گھنٹے سے بیونڈ اپنے آپ کو مت دیں. ایون اف یو آر ٹیمپٹڈ, ایون اف یور آئیڈیاز آر لائک یو نو کمنگ ان اینڈ یو آر لائک او مائی گاڈ آئی ایم ہیونگ اے بال, آئی وش کہ یہ مجھے آئیڈیا پہلے آ گیا ہوتا, اور اگر میں نے کبھی نہ لکھا تو مجھے صبح بھول جائے گا. نو, اپنے برین کو اس طریقے سے ٹیون کریں کہ مجھے اس چیز کو, اس تھاٹ کو, اس کریٹیوٹی کو صبح تک یاد رکھنا ہے. اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ریمائنڈ مائی سیلف آل دیز تھنگز ان دا مارننگ ایز ویل سو دیٹ آئی کین رائٹ دیم ڈاؤن اینڈ ورک آن دیم. یا پھر آپ پورا دن اس کو سوچ بھی سکتے ہیں, اس کے اوپر پروسیسنگ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایکٹ اپون کر لیں. شوڈ آئی چینج دا سینری, گیٹنگ اے لٹل بورڈ. اوکے ناؤ, اب آپ نے یہ کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ ایک اور چیز جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹرین کرنا شروع کر دیں فجر کے وقت اٹھنے کے لیے, ٹھیک ہے, تہجد تو ایک نفلی عبادت ہو گئی, فجر ہمارے لیے فرض ہے. اگر ہم فجر کو اپنا گول بنا لیتے ہیں, الارم لگاتے ہیں اور اس کے بعد فجر کے وقت اٹھنا شروع کرتے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ اٹھنے کے بعد آپ جب اپنی نماز وغیرہ پڑھ کے ہٹیں گے اور آپ دوبارہ سونے کی طرف اگر جاتے بھی ہیں تو آپ کا برین جو ہے نا وہ اس نیند کے سائیکل کو ایز ون ٹریٹ کرے گا. یعنی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ میری نیند جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور اب جو ہی میں سونے جا رہا ہوں اٹ از لائک اے نیپ فار می. ٹھیک ہے جی, اب کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت انسان کو نیپ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو 1-2 گھنٹے سے زیادہ آپ کو نیپ نہیں چاہیے ہوتا ہے ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے, نارمل ہیومنس کو. یس, ٹائرڈ مومز کین نیڈ مے بی ایون 5 hours آف نیپ اینڈ دیٹ از ایون ناٹ انف فار دیم. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی برین جو ہوتا ہے اس کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے زیادہ نیپ کی ضرورت نہیں پڑتی. جب آپ کے دماغ نے اس کو نیپ کی طرح ٹریٹ کر لیا تو جس وقت آپ اس کے بعد 8 بجے, لیٹ سپوز 8:30 بجے, 9 بجے اٹھیں گے, یور برین ول بی ویری فریش. یو ول فیل لائک او مائی گاڈ آئی ایم سو فریش. لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے پہلی چیز کیا کرنی ہے, a lot of people fall into this vicious circle of keeping themselves hungry, keeping their stomach empty. And I have been one of those stupid people for a very long time کہ میں ناشتہ نہیں کرتی تھی because I used to say یار میرا دل خراب ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو متلی بھی ہوتی ہے, آپ کو نوزیا بھی فیل ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, لیکن اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کا پیٹ کیونکہ خالی ہوتا ہے اور خالی گیسز آپ کے دماغ کو جاتی ہیں اور وہ آپ کو ڈزی کرتی ہیں یا وہ آپ کو نوشیس کرتی ہیں. So first thing in the morning which I learned in my pregnancy is that you should fill your stomach with something. اور اگین ہم طب نبوی سے ہی میرے خیال میں اگر رہنمائی لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں. حدیث قدسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے اکثر کہ حدیث قدسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ناشتے میں کھجور جو ہے وہ لیا کرتے تھے, اور وہ اس کے بینیفٹس اگر آپ دیکھنا شروع کریں, ہوتا یہ ہے کہ آپ کا بلڈ شوگر لیول ایمٹی اسٹمک پہ بہت لو ہوتا ہے. جب آپ کھجور کنزیوم کرتے ہیں, کھجور کے اندر انف میٹھا بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو نارمل لیول پر لے کر آتے ہیں, بجائے اس کے کہ اگر آپ کوئی اور میٹھا کھائیں, چینی کھائیں یا شوگر لوڈڈ کوئی اور چیز, تو وہ ان کو اسپائک کر دیتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ایک ویشیس سرکل اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یو نیڈ مور, یو کریو فار مور شوگر. بٹ اگر آپ کھجور لیتے ہیں تو آپ کی بالکل ایک نامنل اور ایک بڑے ایک جس کو کہتے ہیں نا میانہ روی والے لیول کے اوپر لے کر آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ اپنا جو بھی ہیلدی بریک فاسٹ لینا چاہیں وہ آپ ضرور لیں. پروٹین ضرور شامل کریں اپنے ناشتے کے اندر. کاربس کو ذرا سا نیچے رکھیں, زیادہ ہیوی پروٹین کی طرف جائیں. اس سے ویٹ لاس کے بھی اگر کسی کو ایشوز ہیں تو وہ بھی اس میں بھی آپ کو وہ ہیلپ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ جس وقت آپ بہت ہیوی کاربس دیتے ہیں ان دا مارننگ, انلیس آپ کی بہت کوئی ایسی جاب ہے جس میں آپ کی اسٹرینس قسم کی جاب ہے, آپ مزدوری کرتے ہیں یا آپ کا ایکسرسائز ریلیٹڈ کام ہے یا آپ کی بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے, دین اٹس اے ہول ادر اسٹوری. لیکن جن لوگوں کی زیادہ آفس جابز ہوتی ہیں, دماغ والی جابز ہوتی ہیں, ان کو زیادہ پروٹین, ہائی پروٹین ڈائٹ لینی چاہیے ان دا مارننگ. اور تھوڑا سا کارب بھی ضرور لیجیے. فریش فروٹس ضرور استعمال کریں, فریش سبزی ضرور استعمال کریں. ٹماٹر لیں, کھیرا لیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یورپین کنٹریز کے اندر یہ بہت رواج ہے, زیتون کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں ناشتے میں. اور آئی یوز ٹو ونڈر یار اس سے کیا پیٹ بھرتا ہوگا. بٹ بلیو می, نہ صرف وہ آپ کو لائٹ فیلنگ دیتا ہے, وہ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے بہت ٹھوس لیا ہے,
جو پراٹھے شراٹھے کھانے کے بعد ہوتا ہے. بائی دا وے آئی ایم ناٹ اگینسٹ پراٹھے, آئی ریئلی لو پراٹھاز, بٹ آبویسلی اس کے بعد پھر آپ کی برننگ بھی اتنی ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں نا کہ آپ نے پراٹھا کھا کے آپ نے پورا دن بیٹھ کے کرنے والا کام کرنا اور اس کے بعد آپ کو نیند آئی جا رہی ہے, فیلنگ لیتھارجک. اینی ہاؤ, بہت زیادہ ناشتے پہ ہو گیا. سو ٹیک اے ہائی پروٹین ڈائٹ, ایڈ اے لٹل کاربس, فریش فروٹس, فریش ویجیز, اینڈ دین یو گو آن اباؤٹ یور ڈیٹ.